ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم اللہ رب العزت والجلال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ مالک نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے اس مقدس اور پاکیزہ گھر میں جمع ہونے کی اور رمضان کی ان مبارک ساعتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق اور سعادت میسر ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دوبارہ ہمیں اپنی زندگی میں رمضان کے یہ بابرکت لمحات عطا فرمائے، ورنہ ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارے کتنے بزرگ، کتنے احباب، کتنے متعلقین، کتنے اعزا اقربا رشتہ دار جاننے والے مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی ایسے ہیں جو سال گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہم ان کے درمیان تھے، وہ ہمارے بیچ تھے، مختلف معاملات میں ہمارا اور ان کا ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہ اللہ کے دیوار میں حاضر ہو چکے ہیں، زندگی کے ایام پورے کر کے جو کچھ کر کے گئے ہیں اس کے حساب کا سامنا کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں حاضری دے چکے ہیں۔ وہ لوگ کل گئے ہیں، آج ہماری باری ہے۔ کب کون اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جائے۔ اللہ نے دوبارہ یہ قیمتی لمحات ہمیں عطا فرمائے، ماہ مبارک و رحمت فرمایا، قدردانی کے ساتھ گزارنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، اور اس مبارک موقع پر اپنے ان تمام مرحومین و متعلقین کے لیے خاص طور پر دعائے خیر و مغفرت کا اہتمام کرنا چاہیے، جن کی زندگیوں میں سال گزشتہ رمضان رہا لیکن اس سال کا رمضان ان کو میسر نہ ہو پایا۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے متعلقین و اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب فرمائے،
خاص طور پر ہمیں اس مسجد میں یاد آتی ہے اپنے متولی صاحب علیہ الرحمت محترم جناب پھول میاں صاحب رحمہ اللہ کی آج آنکھیں ان کو تلاش کر رہی ہیں۔ مسجد کی خدمت کے لیے اللہ نے اپنے اس بندے کو وقف کیا، رمضان کے مبارک ایام پورے کیے اور شوال کے ابتدائی دنوں میں ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، ان کی نیابت، ان کے کاموں کی انجام دہی اب ان کے صاحبزادے کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور اسی لگن اور دلچسپی، خلوص و للہیت کے ساتھ مسجد کی خدمت کی توفیق میسر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ متولی صاحب کی مغفرت فرمائے، کہ درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے متعلقین ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ بھی نہیں پتا کہ پورا رمضان ہم کر بھی پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ ایک گھڑی کا بھی انسان کو گارنٹی کے ساتھ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کو مکمل طور پر وصول کرنے کی توفیق ہمیں مرحمت فرمائے، اور زندگی میں بار بار رمضان کی یہ مبارک ساعتیں اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ بہت قیمتی لمحات ہیں، بہت ہی بابرکت ساعات اور گھڑیاں ہیں، ان کی جتنی قدر کر لی جائے گی مستقبل میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اور آپ کو اتنے ہی نفع کا اور فائدے کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک فریضے کا ثواب اس ماہ مبارک میں 70 فرائض کے برابر اللہ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے۔ نفلوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے عطایا اور تحائف کا ایک سیلاب ہے جو ایمان والوں کی نظر کیے جاتا ہے۔ ہمیں تو دامن پھیلائے رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کی ساعات سے اور لمحات سے خیر و برکت کو جمع کرنے کی کوشش و فکر کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے مخصوص اعمال میں 2 عمل اہمیت کے حامل ہیں، جن میں سے ایک روزہ ہے اور دوسرا عمل تراویح ہے۔ روزہ صرف اسی ماہ مبارک کا فرض کیا گیا۔ نفلی روزے سال میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن جو فرض روزہ ہے وہ رمضان ہی کے مبارک مہینے کا ہے، جسے قرآن پاک میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، ایسے ہی تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تقوی کی، خشیت کی، خوف کی اور للہیت کی صفت تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ روزے کے ذریعے مشق کرائی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے، اس لیے کہ انسان چاہے تو چھپ کر کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا بھی کر سکتا ہے، لیکن جو چیز ایمان والے کو رمضان کے مبارک دنوں میں کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے روکتی ہے، وہ صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں۔ جس طرح اللہ کے ڈر سے انسان روزے کے دوران کھانے پینے سے رکتا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے ڈر سے انسان اسی طرح اپنی زندگی میں ہر شریعت کے خلاف کام کرنے سے ڈرنے والا بن جائے۔ یہ مشق ہے، اس پورے مہینے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اللہ کی نگاہوں سے کہیں اور کوئی اوجھل و پوشیدہ نہیں ہے۔ کسی تاریک سے تاریک اور اندھیرے سے اندھیرے کمرے میں بھی انسان اگر کوئی حرکت کرے گا تو وہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے
اگر ہم اس ڈر سے روزے کے دوران پانی نہیں پیتے اور کھانا نہیں کھاتے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اللہ جان لے گا، تو عام حالات میں اندھیرے میں تنہائی میں اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں گے تو اس وقت بھی یہ احساس ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ چاہے دنیا کی آنکھیں ہمارا پیچھا نہ کر رہی ہوں، لیکن اللہ کی نگاہوں سے ہم یہاں پر بھی اوجھل اور پوشیدہ نہیں۔ تقوی کی یہ صفت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزے کا یہ عمل ایمان کو مرحمت فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ کھانے سے ٹوٹتا ہے، پینے سے ٹوٹتا ہے، مجامعات سے ٹوٹتا ہے، یہ چیزیں تو روزے کو توڑنے والے ہیں ہی، لیکن اور بھی اگر گناہ کے کام انسان روزے کے دوران کرے گا تو پھر روزے کی جان نکلے گی، روزے کی روح نکلے گی، جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اپنی نگاہوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا جائے، اعضاء و جوارح اور دل کو گناہوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اگر روزے کو واقعتاً روزے کی طرح ایمان والا رکھنے میں کامیاب ہوگا تو دنیا میں بھی وہ خیرات و برکات کا مشاہدہ کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ اس اعزاز سے اس کو نوازیں گے، اس کی عظمت کا تو دنیا میں تصور انسان نہیں کر سکتا۔ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، انسان صرف میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کا بدلہ تو میں دوں گا۔ کیا بدلہ ہوگا اللہ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ دیگر عبادات کے سلسلے میں اللہ نے وضاحت فرما دی ہے کہ فلاں عمل کیا جائے گا تو اتنا ثواب ملے گا، فلاں عمل کیا جائے گا تو اتنا ثواب ملے گا، لیکن روزے کے ثواب کو اللہ نے مبہم رکھا اور فرمایا کہ انسان روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میرا جتنا جی چاہے گا میں اتنا اجر و ثواب انسان کو روزے کے عوض مرحمت کروں گا اور عطا کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزوں کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے خلاف شرع اعمال سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، زبانوں کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے، نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وقت کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم یہ بھی تہیہ کریں کہ ضرورت سے زیادہ سوشل میڈیا میں ایکٹیو اور متحرک نہیں رہیں، چھوڑ دیجئے ایک مہینے کے لیے واٹس ایپ، انسٹا، فیس بک اور دوسری چیزیں جو سوشل میڈیا میں عام ہیں۔ نفس پر تھوڑا جبر کر لیجئے، نوجوانوں کو سمجھائیے، آخرت کی فکر ان کے دل کے اندر ڈالیے۔ سب کچھ یہ موبائل ہی نہیں ہے، سب کچھ یہی مناظر نہیں ہے جو موبائل کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ ساری زندگی ہمارے نوجوان نہیں چھوڑ سکتے تو ماہ مبارک میں تو چھوڑ دیں۔ ایک مہینے اس طرح کی لایانی چیزوں سے اگر دور رہیں گے اور وقت کے ضیاع سے بچیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی برکت سے دلوں کی دنیا بدل دے، اور پھر وقت کی حفاظت کا ایمان والا اور نوجوان عادی بنے گا۔ اور جب وقت کی حفاظت کا انسان عادی بنتا ہے تو وقت واقعتاً اس کے لیے سونا بن جاتا ہے، بلکہ سونے سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ تہیہ کریں کہ کم از کم ان چیزوں کا استعمال ہوگا، جہاں بہت زیادہ ضرورت ہو جائز مقاصد کے لیے بس وہی استعمال کیا جائے۔ ہمارے اکابر و مشائخ کا تو یہ معمول رہا ہے کہ وہ رمضان میں بولنے کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، خاموش رہا کرتے تھے، کیونکہ بولیں گے تو کہیں الٹی سیدھی بات بھی نکل جاتی ہے۔ جب آدمی کی زبان چلتی ہے تو پھر اگر وہ 80% صحیح بولتا ہے تو 20% غلطی بھی ہو جاتی ہے، 90% صحیح بولتا ہے تو 10% غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اور جب آدمی بولے ہی گئے نہیں، خاموش رہے گا تو پھر بہت سے گناہوں سے وہ خود بخود بچتا رہے گا۔ یہ بھی کوشش کریں کہ زبان چلے گی تو
اللہ کے ذکر کے لیے چلے گی، قرآن کی تلاوت کے لیے چلے گی، دین کی باتوں کے لیے چلے گی، ضرورت کے تحت گفتگو کرنے کے لیے چلے گی، بلا ضرورت گپ شپ میں ادھر ادھر کے تبصرے بازیوں میں اپنی زبان کا خاص طور پر اس ماہ مبارک میں استعمال نہ کیا جائے۔ یہ راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں، ان راتوں کو ادھر ادھر کے تبصروں کی نظر نہ ہونا چاہیے۔ آج کل تو الیکشن کا زمانہ چل پڑا، اب سب کے ذہن و دماغ پر یہی بھوت سوار ہو، اور روزے میں ہو یا روزے کے علاوہ ہو، گھنٹوں اسی پر بحث ہوگی کہ کس کو کہاں کھڑا کرنا چاہیے اور کس کو کس طرح جتانا چاہیے، کس کی سمیکرن کہاں بن رہی ہے، کس کی کہاں بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو ضرورت کے تحت انجام دیا جانا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ اگر اس طرح کی چیزوں کے اندر ملوث ہوں گے تو پھر اس کا نقصان کسی اور کو نہیں، ہمیں اور آپ کو ذاتی طور پر اٹھانا پڑے۔ یہ مبارک لمحات معلوم نہیں زندگی میں دوبارہ میسر ہو یا نہ ہو، ان کو تو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیجیے۔ روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے، تراویح کا اہتمام کیا جائے، اور قرآن پاک کا رمضان کے ساتھ گہرا ربط و تعلق، کثرت کے ساتھ تلاوت کلام الہی کا اہتمام اس ماہ مبارک میں ہونا چاہیے۔ کم سے کم 3 قرآن پاک عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے ختم ہونے ہی چاہیے۔ ایک عشرے میں 1 قرآن پاک اگر رمضان میں ختم نہیں ہوگا تو کب ختم ہوگا؟ کیا 24 گھنٹے میں 3 پارے پڑھنے کا وقت بھی ہمارے پاس نہیں؟ اگر ہم 24 گھنٹے میں رمضان میں 3 پارے پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں نکال پا رہے ہیں تو پھر ہم رمضان کی قدر کر ہی کہاں رہے ہیں؟ یہ سب سے آخری درجہ ہے کہ کم از کم 3 کلام الہی رمضان میں پورے ہو جائیں، اور اللہ جن کو روانی کے ساتھ زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں تو جتنا شیرہ ڈالا جائے گا اتنا میٹھا ہوگا۔ نور علی نور۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تو رمضان کی مبارک ساعات میں دن میں 1 قرآن پاک ختم فرماتے تھے اور رات میں دوسرا قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ ایک مہینے میں 60 مرتبہ قرآن پاک مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ برکت عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام بھی ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ عام دنوں میں تو اہتمام تھا ہی، رمضان میں خاص طور پر آپ کی زندگی میں اہتمام پایا جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور قرآن کریم کا اسی ماہ مبارک میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوح محفوظ میں اسی مہینے کی مبارک رات میں رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا۔ گہرا رشتہ اور تعلق قرآن پاک کا اس ماہ مبارک کے ساتھ ہے، اس لیے تلاوت کا اہتمام بہت کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح باجماعت نمازوں کی پابندی کو یقینی بنایا جائے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں مسجد کے اندر ادا ہوں۔ اگر رمضان میں بھی 5 وقتہ نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ سے ہم ادا نہیں کریں گے تو کب کریں؟ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر اس ماہ مبارک میں عادت بنائی جائے گی تو پھر یہ عادت سال بھر باقی رہے گی۔ تو اس کی کوشش کریں اور اسے یقینی بنائیں کہ کاموں کو آگے پیچھے کر کے وقت سے پہلے مسجد کے اندر آئیں گے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ انشاءاللہ جماعت میں شریک ہوں گے۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یقینی بنا لیجیے کہ جو نوافل ہیں اور سنن ہیں ان کو بھی اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ نوافل میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی نفل وہ ہے جو رات کے آخری پہر میں تہجد کے نام سے ادا کی جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت پہنچتا ہے جب وہ رات کے آخری پہر میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکائے ہوئے ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ تقرب انسان کو کسی وقت اللہ کا نصیب نہیں ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تہجد کی پابندی بہت آسان ہے کیونکہ سحری تو کھانی ہے ہی۔ سحری کے لیے اٹھنا
اٹھنا ہے ہی تو 5 منٹ پہلے بیدار ہو جائیے، 10 منٹ پہلے اہتمام کے ساتھ جاگ جائیے، 15 منٹ پہلے جاگ جائیے، اور اللہ کے حضور 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی توفیق ملے پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، جو مانگا جائے گا اللہ عطا فرمائے، کیونکہ رحمت کا دریا بہہ رہا ہوتا ہے اور اللہ کا منادی یہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی سوالی میں اس کے دامن کو بھروں، ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ میں اس کے لیے عفو درگزر کا پروانہ جاری کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کے حق میں روزی کا فیصلہ کروں۔ یہ اللہ کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر ہم فریاد کریں گے تو ہماری فریاد رد نہیں کی جائے گی، جھولی بھر دی جائے گی۔ اس لیے سنن و نوافل کا بھی بہت اہتمام ہونا چاہیے، تہجد کی پابندی ہو، اشراق پڑھنے کا اہتمام ہو، چاشت کی نماز پڑھنے کا اہتمام ہو، اور فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں تو سنت مؤکدہ ہے ہی، عام طور پر بھی ان کو پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے، رمضان میں بھی خاص طور پر پڑھیں، ظہر کے بعد کی سنتیں 2 رکعت، پھر نفل 2 رکعت پڑھیں، عصر سے پہلے بھی 4 رکعت سنت پڑھنے کا اہتمام ہو۔ یہ سنت اگرچہ سنت مؤکدہ نہیں ہے لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اس کا بھی اہتمام فرمایا، تو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھی جائے، عصر کے بعد کوئی سنت نہیں، مغرب سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، البتہ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے، اور مغرب کے بعد 6 رکعت جن کو اوابین کہا جاتا ہے ان کا بھی بڑا ثواب نبی کریم علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے۔ تو صلاۃ الاوابین کا اہتمام بھی رمضان میں خاص طور پر ہونا ہی چاہیے۔ عشاء سے پہلے کی 4 رکعت ہے، عشاء کے بعد کی 2 رکعت ہے، پھر اس کے بعد وتر ہے، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل ہیں، اور بعض روایات میں 4 رکعت کا اور تذکرہ عشاء کی نماز کے بعد ملتا ہے۔ تو جتنے بھی سنن و نوافل ہیں ان کا بھی خاص طور پر اس ماہ مبارک میں اہتمام کیا جائے۔ اللہ اس مہینے میں اہتمام کی برکت سے ساری زندگی ان اعمال صالحہ کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق بخشیں گے۔ باری تعالی ہم سب کو بار بار رمضان کی مبارک ساعتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو اللہ قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.